شروعات کہاں سے کریں گے اور شروعات کیسے کریں گے. تو اس کے لیے پھر ایک بزرگ اور مشہور زمانہ عالم اور خطیب کا سہارا لیا. ان کی ویڈیوز دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے. ایک بہت مشہور خطیب ہیں عالم ہیں مولانا صادق حسن صاحب کہ جنہوں نے کبھی پڑھا تھا میں نے سنا تھا, میں نے کہا انہیں سے استفادہ کیا جائے تو تھوڑی بات سمجھ میں آئی کہ کیسے شروع کرنا ہے. حالانکہ ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کہنے کا اور کرنے کا, لیکن اپنے سے جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں سے انسان سیکھتا ہے. تو تھوڑا کیا بہت سہارا ملا اس سے. کیا کرنا ہے آج بہت زیادہ وقت بھی نہیں لیں گے اور صرف کچھ چیزیں ایسی بیان کرنا ہے کہ جو درمیان میں اگر آ جائیں تو پھر سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی وہ چیزیں جو بیچ بیچ میں وہ نام یا کچھ ایسی چیزیں آ جائیں جو بعد میں بیان میں سمجھنے میں دشواری نہ ہو اور فوراً انسان کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے. کیونکہ یہ ایام ازاں ہیں. اور ایک بات عرض کرنی تھی کہ اب یہ بھی مولانا سے میں نے سنا, میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو طریقہ دیا ہے اور جو راستہ بتایا ہے پوری کائنات کہ ہر دور میں یزید اور یزیدیت کو کیسے پہچانا جائے اور اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے. یہ جذبہ اور یہ تعلیم ہمیں کربلا سے ملتی ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ تعلیم ہمیں دی. اور سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے جتنا آپ غور فکر کریں. اور اس پہلی محرم سے لے کر ابھی تک بہت زیادہ کوشش میں نے کی اور بیان بھی میں کرتا رہا اسی کی مناسبت سے کہ کچھ نہ کچھ باتیں نوجوانوں کے ذہن تک پہنچ جائیں تاکہ انہیں دشواری نہ ہو بات. تو انہوں نے مثال بہت خوبصورت مثال دی ہے, وہ مثال میں دوہرا دوں تاکہ بات آگے بڑھے. انہوں نے مثال دی کہ ایک مثلاً ایک آدمی ہے پریشان حال ہے اور اس نے کسی سے مدد مانگی اور مدد یہ کہ ہمارے گھر میں پاتا ہے بھوکے رہتے ہیں اور کچھ ہے نہیں ایسا کہ بیوی بچوں کو کھلا سکیں اور خود بھی نہیں مثلاً جا سکتے ہیں, معذور ہیں یا کوئی پریشانی ایسی. تو اس سے کہا کہ تم صبح ایک مچھلی یا کھانا لا کے دے دیا کرو شام کو, تو وہ روز لا کے دے رہا ہے اور ان کا کھانا چل رہا ہے, وہ دودھ ہو رہی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ دن کے بعد جو لا کے دے رہا ہے وہ کہیں چلا گیا یا مصروف ہو گیا تو پھر یہ بھوکے بیٹھے. کہا ایسے آدمی مدد کرنے کی ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ خود روز کچھ نہ دو بلکہ اسے کچھ ایسا راستہ بتا دو کہ خود وہ حاصل کر دو, یعنی اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دو, خود مختار بنا دو. کہ امام حسین علیہ السلام نے وہی کام کیا ہے کہ امت مسلمہ کو اس معاملے میں خود مختار بنا دیا کہ تمہیں پہچاننا سکھا دیا کہ یزیدیت کو پہچانا کیسے جائے گا اور اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا. تو یہ طریقہ کربلا سے ملتا ہے. لہٰذا کربلا کو عام کرنا بہت ضروری ہے اور جہاں تک اگر کسی کو تک نہیں پہنچی یہ بات تو اس تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے پہنچائیں. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کربلا کے فوراً بعد جناب مختار کا قیام ہے. اتنی بڑی حکومت سے ٹکرا جانا ایک عام آدمی کی تو بات نہیں ہے, اس کے حوصلے کی بات نہیں, اس کی ہمت کی بات نہیں ہے. اب ان میں کیا خاص تھا وہ ان کی ولادت سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. نام تو آپ جانتے ہیں کہ مختار نام تھا اور کنیت تھی ابو اسحاق. ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی اور دادا کا نام مسعود ثقفی. بنو حوازن کے رہنے والے تھے, بنو حوازن قبیلے سے تعلق تھا ان کا. لیکن ثقفی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد میں دادا پردادا میں ایک ثقیف نام کے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا کام کار نمایاں انجام کیا اور بہت مشہور تھے. لہٰذا ان کے بعد جو بھی نسل آئی وہ ثقفی مشہور ہے. ان کے بارے میں آپ نے ایک دن میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو بھی ان کا ذکر کیا ہے. 10 محرم کو آپ نے اپنے خطبے میں بھی جناب مختار کا ذکر کیا ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل میں
اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، خراب لوگ بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں. اسی طرح میری امت میں بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں. جس طرح بنی اسرائیل میں جو فرما بردار تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کو دنیا میں بھی بدلہ ملا اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا. اسی طرح ہماری امت میں بھی جو نیک ہیں، جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں اور برے ہیں، ان کو بھی دنیا میں اس کا صلہ ملے گا. آخرت میں جو ملے گا اس کی بات الگ، لیکن دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا. اب کیا صلہ ملے گا اور کیسے پہچانے کہ نیک لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا سرکار کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، مطلب غلط اور خراب وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو میری آل کہ جس کے بارے میں ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم کریں، اس کا خیال رکھیں، لیکن وہ لوگ دولت دنیا کی ہوس میں یا دنیا کی لالچ میں وہ ان کے خلاف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، برائی سے پیش آتے ہیں. تو جس طرح یحییٰ ابن زکریا کو شہید کرنے والوں کے اوپر عذاب آیا تھا، اسی طرح ہماری امت کے ان لوگوں پر بھی عذاب آئے گا جو ہماری آل کو اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ہماری امت کے خراب لوگ، نافرمان لوگ شہید کریں گے اور بہت بے دردی سے ان کو شہید کر دیں گے. پہلے کا واقعہ ہے، مطلب ابھی جناب مختار ہیں بھی نہیں اور ابھی کربلا بھی نہیں ہوئی اور یہ واقعات بیان ہو گئے. تو ان کے اوپر عذاب آئے گا. جو آخرت میں وہ ہے، جو دنیا میں ہے وہ بتا رہے، تو ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو ان لوگوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو عذاب آئے گا کہ کیسا آئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب انہوں نے بتایا، سرکار رسالت مآب نے بتانا شروع کیا کہ بنی ثقیف میں سے مختار قیام کرے گا. ایک نوجوان ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو قیام کرے گا، اور وہ ان سب کا جو انہوں نے کیا ہے اور جو ہماری آل کے ساتھ یہ ظلم و ستم جن لوگوں نے ڈھائے ان کے اوپر ان سے بدلہ لے گا اور ان کو جو انہوں نے کیا ویسا اس انجام تک پہنچائے گا. دوسری روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مختار 80,303 لوگوں کو قتل کرے گا کربلا کے. امام نے گنتی بھی بتا دی، 80,303 لوگوں کو قتل کرے گا. اور وہ یہ مدت کوئی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بہت مطلب جناب مختار نے 10 15 20 سال حکومت کی، بہت شارٹ ٹائم رہا، بہت کم وقت میں آپ نے حکومت کی. تو 80,303 کی تعداد امیر المومنین نے بتا. اب ان کی ولادت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ولادت میں دو طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ 1 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 9 ہجری میں ولادت ہوئی. یہ دو روایت ہے، دونوں آپ کے سامنے بیان کرتی ہے. ایک یہ کہ 1 ہجری میں اور ایک 9 ہجری میں. اب جو ان کی جب پیدا ہوئے تو اس وقت حالات کیا تھے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے تاکہ آگے کل پرسوں یہ باتیں تھوڑی سی آسان ہو جائیں گی سمجھنے میں. آج صرف یہی تمہیدی گفتگو، کل سے انشاءاللہ مکمل گفتگو شروع کر دیں گے. تو ابو عبیدہ ثقفی بہت پریشان رہتے تھے، اور یہ ابو عبیدہ ثقفی بھی کئی اسلامی جنگوں میں انہوں نے بڑے کارنمایاں انجام دیے اور بہت جمع بہادر انسان تھے اور بہت شیردل انسان تھے. انہوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے. یہ خاندان ہی نسل بدن نسل ایک نہ ایک شجاع بہادر ہوتا رہا. تو ابو عبیدہ ثقفی چاہتے تھے کہ اب کسی ایسے گھر میں، کسی ایسے خاندان میں ہو کہ جہاں سے ایک جو بچہ پیدا ہو وہ بہادر ہو، با کردار ہو، اور یہ سب کی تمنا ہوتی. تو ان بہت پریشان تھے، تو رشتے جو آتے تھے وہ منع کرتے تھے. تو میں نے جو کتابیں پڑھا وہ لکھا ہوا کہ ایک دن سو رہے تھے کہ کوئی آیا خواب میں، اس نے کہا کہ دومت الحنا اس کے ساتھ تم کر لو تو تم جیسا بچہ چاہتے ہو، تمہاری تمنا ہے، اس طرح کا بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو. جب یہ خواب انہوں نے دیکھا تو اپنے قبیلے والوں سے، اپنے رشتے داروں سے بتایا کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا بہت بہتر ہے، اور جس کے نشاندہی کی انہوں نے بہت اچھی ہے. تو وہ جا کے پھر وہاں رشتہ گیا، اور رشتہ جانے کے بعد عقد ہوا اور جناب مختار پیدا ہوا. اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ سارا جو قیام کا جو جتنا بھی وہ ہے وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ چیزیں خواب میں، یعنی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت بھی یہ سب کچھ طے تھا کہ کون کرنے. اسی لیے رسول اللہ نے بیان کر دیا، امیر المومنین نے بیان کر دیا، امام حسن نے، امام حسین علیہ السلام نے مسلسل ذکر کیا، بارہا ذکر کیا.
اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے، اب یہ بات شروعات میں عرض کر دوں تاکہ بعد میں پریشانی، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو جناب مختار کے لیے اپنے دل میں بڑا بغض رکھتا ہے، بہت زیادہ بغض ہے ان کو، اور عجیب عجیب چیزیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب وحی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں بڑے الزام لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے، وہ کون سا طبقہ ہے بہتر جانتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ خلوص کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے لائے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، ہاں اور یہ کہ ان کا جو لقب تھا وہ کیسان تھا، کہ جس کے معنی ہم نے دیکھے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ عقلمند، بصیرت، تیز ذہن والا۔ تو ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ انہوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارے پر وحی آتی ہے۔ ہوا یہ کہ جو یہ کہتے تھے کہ آگے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، تو ہو جاتا تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں، ان کے اوپر مطلب جو کم عقل ہیں، جو کم علم ہیں، ان کا کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ بات مشہور کر دی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، عالم دین لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ذہانت تھی، یہ ان کی عقل مندی تھی کہ حالات کو پڑھ بہت جلدی لیتے، سمجھ لیتے کہ ہاں یہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہو بھی جاتا تھا، وہ سچ بھی ہو جاتا تھا۔ تو جتنی باتیں کہتے تھے وہ اکثر، اور ایک پورا سیریل بھی بنا ہے ان کے اوپر، آپ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہو، تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ حالات ایسے بدل جائیں گے تو وہی ہو رہا ہے، تو کہ نہیں وہی آتی تھی، حالانکہ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا۔ اگر ان کی زندگی کے پورے کارنامے سب ایک طرف رکھ دیجئے تو ایک کارنامہ ایسا ہے کہ جسے آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا، ایک کام جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ کون سا کام ہے؟ کہ مختار ہی وہ شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے چوتھے امام کے لبوں پر کربلا کے بعد تبسم آیا ہے۔ باقی زندگی آپ چھوڑ دیجیے، وہ ایک لمحہ کہ امام کے لبوں پر تبسم لائے ہیں، تو بس وہی ایک کام، وہی ایک لمحہ ان کی زندگی سے کے لیے کافی ہے، اور وہی ایک لمحہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے رہیں، ہم انہیں یاد کرتے رہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے جب قیام کیا ہے تو کیونکہ اہل بیت کے گھر میں سوگ تھا اور کسی نے سوگ کا لباس نہیں اتارا تھا، تو مختار ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل بیت نے سوگ کا لباس اتارا۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی مخالفت اور بہت زیادہ نشانے پر رہے اس دور میں۔ اب چونکہ اب نوجوان یہ سمجھ لیے، اب جو کم عمر ہیں، جب اتنے بڑے چاہنے والے تھے تو کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب اتنے بڑے چاہنے والے تھے تو کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ تو اس وقت میثم تمار بھی تھے، حمیل بن زیاد جو مولا کائنات کے بہت خاص شاگرد ہیں اور ان کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی تھے، میثم تمار بھی تھے۔ یہ لوگ کیوں نہیں تھے؟ مختار بھی اتنے چاہنے والے ہیں تو کیوں نہیں تھے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کربلا ہونے سے پہلے یہ لوگ قید میں تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ابن زیاد کی اس وقت کوفے کی قید میں 4,500 سے زیادہ لوگ قید تھے۔ جرم ان کا کیا تھا؟ یہ علی والے 4,500 سے، اور ایسا قید خانہ کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو ایک بار چلا گیا وہ زندہ باہر نہیں نکلا، جو ایک بار اندر گیا اس نے دوبارہ باہر آ کے سورج نہیں دیکھا، ایسے قید خانے میں۔ تو یہ چاہنے والے تھے بہت، لیکن وہ چاہنے والے چن چن کے قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت جناب میثم تمار بھی موجود تھے، کربلا کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے، حمیل بن زیاد بھی موجود تھے اور جناب مختار بھی موجود تھے، لیکن یہ سب قید میں تھے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ باہر ہوتے اور امام سے دور ہوتے۔ جب تمام طرح کی سختیاں انہوں نے برداشت کر لی اور امام سے دور نہ ہوئے تو وہاں تو ان کا رہنا ضروری تھا، لہٰذا اس وقت یہ قید میں، اور جب باہر آئیں تو پورے واقعات کل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے 4 بھائی اور تھے اور 2 بہنیں۔ ایک کتاب میں ہے کہ ایک بہن تھی جن کا نام صفیہ تھا اور وہ عبداللہ ابن عمر کی عقد میں تھی، اور ایک دوسری بہن کی جو عمر سعد ملعون کی عقد میں۔ یہ روایت ہے کہ ایک بہن، 4 بھائی اور تھے اور ایک بہن تھی، اور ایک روایت میں کہ نہیں ایک بہن اور تھی، 4 بھائی اور 2 بہنیں ان کی تھیں۔ ان کے چچا وہ بھی مخلص تھے اہل بیت کے، یعنی ایک سلسلہ کہ جس کو جو آگے دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، لیکن اس سلسلے میں سب سے نمایاں کام جناب مختار نے انجام دیا ہے، اور ایسا بڑا کام انجام دیا ہے کہ اب ویسا کام
نہ اس کے بعد کبھی کسی نے انجام دیا تھا اور نہ ہی کوئی دے سکتا کہ کم سے کم وقت میں، کم سے کم وقفے میں آپ نے جو کوشش تھی اور جتنی بھی طاقت تھی سب اسی میں لگا دی کہ ہمیں جو لوگ کربلا میں شریک تھے کسی بھی صورت میں، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے کربلا میں جو کیا تھا اس کا انجام بھی انہوں نے ویسا ہی کیا. جس نے کربلا میں جو ظلم کیے تھے خانواد نبوت کے ساتھ، جناب مختار نے بھی اسے گرفتار کر کے جیسے بھی بن پڑا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا کہ جو نواسہ رسول کے ساتھ ظالموں نے کیا. اب ایک جو پورا مطلب گروہ ہے کہ جو جناب مختار کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی نکال کے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو مطلب حکومت کا وہ تھا کہ حکومت چاہتے تھے یا شہرت چاہتے تھے یا جو بھی چیز، بہت سی چیزیں جیسی بھی بن پڑی نکال کے بیان کرتی کہ ہاں انہوں ایسا تھا ویسا تھا، جبکہ ان کا زندگی کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہمیں خانواد رسول کے خلاف جس نے بھی قدم اٹھایا ہے اسے اس کے انجام تک پہنچا دینا، اور انجام تک پہنچا بھی دیا. حالانکہ وہ زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اتنی بڑی حکومت جو اسلامی حکومت کہی جاتی تھی وہ کوئی معمولی کوئی چھوٹی سی تو حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت، اور اس میں چند لوگ لے جا کے اور مقابلے پہ آ جانا اور پھر وہ کر لینا جو خود چاہتے تھے کہ ہاں یہ کر لیں گے ہم، وہ کر کے دکھا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور اس کے پس منظر میں جنہوں نے تھوڑا بہت بھی سنا ہو نہیں معلوم ہوگا، اس پس منظر میں اتنا آسان کام نہیں تھا کہ تلوار لے کے نکلے اور مطلب سارا کام انجام دے کے واپس گھر چلے آئے، کیونکہ ایک دو آدمی سے لڑنا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی حکومت سے اور اتنے ظالم و جابر لوگوں سے ٹکرا جانا کہ جن کے ہاں انسانیت اور ہمدردی نام کی کوئی چیز نہ ہو، ایسے دشمن کے مقابل پہ آ جانا اور اسے گھٹنوں پر گرنے کے لیے مجبور کر دینا، یہ آسان نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا جذبہ تھا اور کیا حوصلہ تھا. کیا ہم تو مطلب اتنے زمانے کے بعد ہم بات کر رہے ہیں تو بات کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہے، سننے والوں کے لیے بھی آسان ہے کہ ہاں یہ ایک بات ہو رہی، لیکن جس نے عملی طور پہ وہ کام انجام دیا، جس نے زمینی سطح پر آ کے اس کام کو انجام دیا ہوگا، اس نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی، کہ جہاں ہر طرف سے کسی طرف سے بھروسہ نہیں تھا کہ کدھر سے دشمن آ جائے گا، اور کون دشمن ہے، کون دوست ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کسی کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہو سکتا تھا. ایسے حالات بنے ہوئے تھے، کسی کے ساتھ بالکل پوری طرح سے انسان نہیں جا سکتا تھا کہ ہاں یہ ہمارا ساتھی، یہ ہمارا مددگار ہوگا، کون کب پلٹ جائے اور کون کب راستہ بدل دے، کوئی بھروسہ نہیں تھا. ایسے حالات میں اپنی بات کو اوپر رکھنا اور اسے انجام تک پہنچا دینا، اس کا مطلب یہ کہ جتنا وہ تلوار کے دھنی تھے اتنے ہی ذہین بھی تھے، اتنے ہی عقل مند بھی تھے، ورنہ صرف تلوار سے کام نہیں بننے والا تھا، صرف تلوار کے بل پر کام نہیں بننے والا. اس کے لیے ذہانت چاہیے، اس کے لیے واقعات کو اور حالات کو سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے، جو ان کے پاس مکمل تھا. ورنہ آگے چل کے ذکر آئے گا، اس کا پورا مطلب واقعہ بیان کیا جائے گا کہ جناب مختار سے پیچھے وہ چلے کہ جو جناب مختار سے بہت بڑے تھے، اور خاندانی اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، کہ جن کی اس وقت حیثیت بہت بلند تھی، بہت بڑے سمجھے جاتے تو بڑے تھے بھی، وہ لوگ بھی ان کے پیچھے آ گئے. اچھا عرب کے لوگ وہ اپنے سے چھوٹے کو کبھی آگے نہ کرنے دیں، کچھ بھی ہو جائے، جو مطلب اونٹ پہ نہ بیٹھتا ہو اپنے چھوٹے کے پیچھے، جب بھی بیٹھے گا تو آگے ہی بیٹھے گا، چھوٹا پیچھے بیٹھے گا. ایسی ذہنیت میں تو وہ جو لوگ بڑے ہو کے بھی مختار کے پیچھے آ رہے تھے، اس کا مطلب وہ بہتر سمجھ رہے تھے کہ جس کام کی جو سرداری اس وقت جیسا سردار چاہیے وہ صرف ایک ہے. دوسرے آدمی میں ایسا نہیں کہ کسی دوسرے میں صلاحیت نہیں تھی، جو کر نہیں سکتا تھا، یا وہ جنگ کرنا نہیں جانتا تھا، یا وہ تلوار چلانا نہیں جانتا تھا. ابراہیم ابن مالک اشتر جیسے لوگ بھی ساتھ میں تھے، تلوار کے دھنی، بہترین سپاہی، بہترین سردار، لیکن وہ بھی ساتھ میں آ گئے اور خوشی آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ جانتے تھے کہ اس حالات میں اگر کوئی اس کام کو آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ
मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कभी इस काम को इतनी खूबसूरती से अंजाम नहीं दे सकता। अब इन पूरे काम में जहाँ से हालात शुरू हुए हैं, अब अगर मतलब विरादत से शुरू होगा तो बहुत तवील हो जाएगी बात। तो विरादत कल से इंशाल्लाह वो विरादत से नहीं शुरू करना है, बल्कि बिल्कुल करीब से जो कैद खाने की जो ज़िंदगी, वहाँ से इंशाल्लाह बयान शुरू होगा, क्योंकि फिर ऐसे इस तरह से तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा और बहुत कई दिन तक चलेगा। मैं चाहता हूँ कि 8-10 दिन में ये चीज़ समेट के और जो अहम चीज़ें हैं वो नौजवानों तक पहुँचा दी जाएँ और नौजवान खुद से जुड़े और उसे जानने की खुद भी कोशिश करें, खुद भी समझने की कोशिश करें कि हालात कैसे थे और कितना बड़ा और कौन सा कार्य नुमाया अंजाम दिया है। क्योंकि हमारे लिए बयान करना आसान है और आपके लिए सुन लेना आसान है। कहना और सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे करके दिखाना ये सबके बस की बात नहीं होती, ये सबके हौसले की बात नहीं होती। और ऐसे हालात में कि जहाँ अहले बैत से नरमी भी अगर दिल में है तो समझ लिए वो कैद होने के लिए वो इंसान तैयार है, कत्ल होने के लिए तैयार है। ऐसे हालात में जो डंके की चोट पर बात बुलंद कर रहा है और खुल के कह रहा है, तो इसका मतलब उसके हिम्मत और कुव्वत और उससे कहीं ज़्यादा है कि जिसका दूसरों को अंदाज़ा भी नहीं। और पूरे वाक़यात में ये चीज़ें बार बार दोहराई जाती रहेंगी और आती रहेंगी। अब एक आखिर में मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखिएगा, नाम, कबीला, ये चीज़ें 2-4 चीज़ें जो हैं वो याद रखिएगा ताकि आगे बयान करने में आसानी होगी। अब एक अहम वाक़या कि कितनी मोहब्बत थी अहले बैत से, उसका एक 5 मिनट में एक झलक उसकी जो अक़ीदत थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इब्न ज़ियाद मलऊन के दरबार में आया, खुदा लानत करे इस मलऊन पर, कि उसके दरबार में आया तो नाश्ता कर रहा था, वो खाना खा रहा था या नाश्ता कर रहा था। और जब ये काफ़िला दरबार में पहुंचा है, बस यही रब्त मसायब भी हैं और यहीं पर बात खत्म हो गई। जब ये दरबार में काफ़िला पहुंचा है तो वो मलऊन नाश्ता कर रहा था, तो बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं हुआ। उसने कहा मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद बात करूँगा, देखूँगा क्या। तो इतना गुरूर, और इमाम का सर एक तश्त में रखा हुआ था जिसके ऊपर कपड़ा था। जब वो मुतवज्जे हुआ किस तरह से अहले बैत का और आले रसूल का दिल दुखा रहा, कहा कि काश कोई अली वाला होता यहाँ तो उसे मैं दिखाता। तो लोगों ने बताया कि तुझे ढूंढने की क्या था, तेरे कैद में सबसे बड़ा अली वाला तेरे कैद में कौन है? का मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी का बुला के लेकर लिखा ये कि जनरल मुख्तार लाए गए ज़ियाद के सामने आए तो दरबारियों ने, जो चापलूस दरबारी होते थे, उन्होंने कहा तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। तो मुख्तार कहते हैं कि आदाब दरबार और किसी की बज़ में आने का आदाब तो यही है कि अमीर को सलाम किया जाए, लेकिन मैं अपने अमीर को सलाम करूँ, ये मेरा अमीर नहीं है। यहाँ तलवारें खींची हुई, और मेरा अमीर तो हुसैन इब्न अली है। तो इब्न ज़ियाद मलऊन कहता है कि तुम्हारा अमीर हुसैन इब्न अली मेरे मेहमान हैं, मिलना चाहोगे? तो ये बेचैन हो जाते हैं कि कहाँ इब्न ज़ियाद का दरबार और कहाँ मेरा। तो तश्त निकाला जाता है, उसके ऊपर कपड़ा ढका, अब मिलना चाहते हो हुसैन इब्न अली से? तो बिल्कुल मैं अपने आका से क्यों। जब सर के ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो मुख्तार पलट गया। जब अपने आप ऑफिस से ये तो सरदार का सर देखा है तश्त में रखा हुआ, वो मलऊन बुलंदी पर बैठा हुआ है, तो रसूल के नवासे का सर नीचे रखा हुआ। जब कपड़ा हटाया गया तो तड़प गए। तो लिखा यह है कि यह अंगड़ाई नहीं तो जंजीरें टूट गई। तलवार एक सिपाही के हाथ से तलवार में, कि इतने में पीछे से किसी की आवाज़ आई, ऐ मुख्तार सब्र का दामन न छूटने पाए, ऐ मुख्तार सब्र का दामन